دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا فرمان آقا کہے انا قاسم فرمان آقا کہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں 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 عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی نہیں سکتا نعت کوئی مل کے نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے محفل نعت میں جاتا ہے کوئی کوئی محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے اور کیا لکھتا ہے کون کچھ دے جب ذکر محمد چھڑتا ہے اذکار حسین ہو جاتے ہیں کچھ اور خدا کی رحمت حسین ہو جاتے ہیں الفت کے پھول سجائے
نبی کی برکت سے گھر بار حسین ہو جاتے ہیں میلاد نبی کی برکت سے گھر بار حسین ہو جاتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں محفل میں عاشق پڑھتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں محفل میں عاشق پڑھتے ہیں کی بات تو رہنے دو بدکار حسین ہو جاتے ہیں نیکوں کی بات تو رہنے دو گناہگار حسین ہو جاتے ہیں جب آقا سامنے بیٹھے ہوں اور جام جب آقا سامنے بیٹھے ہوں اور جام نظر کے ملتے ہوں جب آقا سامنے بیٹھے ہوں اور جام نظر کے ملتے ہوں جب آقا سامنے بیٹھے ہوں اور جام نظر کے ملتے ہوں پھر بزم حسین ہو جاتے بزم حسین ہو جاتی ہے میں کار حسین ہو جاتے ہیں پھر بزم حسین ہو جاتے حسین ہو جاتے ہیں کیوں مارے مارے پھرتے ہو کسی اللہ والے سے مل لو کیوں مارے مارے پھرتے ہو کسی اللہ والے سے مل لو جب ان کی نظریں پڑتی ہیں کردار حسین ہو جاتے ہیں جب ان کی نظریں پڑتی ہیں کردار حسین ہو جاتے ہیں میرا تو کوئی کمال نہیں بس ان کی نوازش ہے سائمہ میرا تو کوئی کمال نہیں بس ان کی نوازش ہے سائمہ جب نام محمد لیتا
محبت خاطرہ سبحان اللہ یہ گنبد خضرا ہے اسے جان میں سنبھالے دل کھول کے اے دیدائے یاروں نے یہ گنبد خضرا ہے طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا جب تک یہ زمین روکی سیراب نہ بولے جب تک یہ زمین روکی سیراب نہ بولے یہ گنبد خضرا ہے وارفتگی شوق کی ایک اپنی ادا ہے وارفتگی شوق کی ایک اپنی ادا ہے کہ کانٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پرولے کانٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پرولے گنبد خضرا ہے شاید تیری قسمت میں حضوری کے گڑی ہو شاید تیری قسمت میں حضوری کے گڑی ہو اے دیدار بیدار کچھ دیر تو سونے اے دیدار بیدار کچھ دیر تو سونے یہ گنبد خضرا ہے قبلہ سے محبت کا شعر پڑھے گا سب کچھ ہے
اسی کا یہ ہوائیں یہ فضائیں سب کچھ یہ اسی کا یہ ہوائیں یہ فضائیں مدح شہ والا میں کوئی ہو تو کھولے مدح شہ والا میں کوئی ہو تو کھولے یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے حسن یہ اشک ندامت بھی بڑی کہ دربار رسالت میں صبح بولے نہ بولے دربار رسالت میں صبح اچھا جی منشور کنہ دا بڑا پاکستان تحریک لبیک لبیک والے جی جی آسا آسا پڑھنا ہے ٹھیک سمجھ آوے تیری گل دی سمجھ نہیں ہونے جی ٹھیک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تحریک لبیک پاکستان کا الیکشن کے لیے 20 نکاتی منشور۔ تو تحریک لبیک کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا اور نفاذ دین، کہ جو ہمارے جو پاکستان کا وزیر اعظم جی دین کو کیا کرنا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا، تخت پر لانا، اقتدار میں لانا، کہ جو اقتدار کیا ہوتا ہے؟ دین کو تخت پر لانا تخت پر لانا ہے۔ جی کہ جو پاکستان کے جو صاحب اقتدار ہیں، وزیر اعظم، صدر اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ صحیح العقیدہ صدیقی سنی ہونی چاہیے، اور وہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو اسلامی اپنا شریعت کے مطابق ڈال کر ان کو عملی طور پر نافذ کر دیا جائے۔ پھر ہے کہ اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ اور مسلم ممالک میں اتحاد۔ پاکستان اور جو اسلام کے دشمن ہیں اور ان کے ایجنٹوں کی جو پاکستان کے اندر یا اسلام کے اندر جو سازشیں کر رہے ہیں اسلام کو کمزور کرنے کی، ان کی اندرونی اور بیرونی مداخلت کو ختم کر دی جائے گی۔ جس طرح کے جو بد مذہب جو ہیں ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، ایران سے کی جاتی ہے، خارجی ممالک سعودی عرب سے کی جاتی ہے، اور وہ دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں، تو یہ جو بیرونی اور اندرونی مداخلت ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اور اسلامی ممالک کو منظم کر کے اسلامی بلاک بنایا جائے گا، تاکہ اسلام دشمن ممالک مسلمانوں پر کسی قسم کا ظلم نہ کر سکیں۔
بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، تمام بنیادی ضروریات زندگی، صاف پانی، خالص غذا اور معیاری علاج معالجہ، دینی تعلیم، یہ فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، بنیادی زندگی کی فراہمی، بنیادی ضروریات بنیادی ضروریات زندگی کی زندگی کی فراہمی، جس میں ہے کہ صاف پانی، خالص غذا، تعلیم، علاج معالجہ کی سہولتیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ نظام زکوٰۃ عشر سے ادا کیے جائیں گے. تو اس وقت جو ہے جو عوام جو ہے وہ بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوا لیتی ہے. کیوں نکلوا لیتی ہے؟ کہ زکوٰۃ نہ کاٹی جائیں. انہیں پتہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ یہ پیسہ ہضم کر جائیں گے، کھا جائیں گے، اور جو ضرورت مند ہیں ان پر یہ خرچ نہیں ہو سکے گا. تو اس کو اسلام کے یہ جو نظام ہے اس کو اسلام کے تابع کیا جائے گا تاکہ ضرورت مند تک وہ پیسہ پہنچ سکے، ان کی ضروریات پوری ہو سکیں. معاشرتی برائیوں کا خاتمہ، عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی ہر ممکن تحفظ کیا جائے گا، اور دین اسلام کے پیغام محبت و امن کو عام کیا جائے گا. عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت یہ اسلام کی دین اسلام کی بنیاد ہیں. اگر یہ دو عقیدے ختم کر دیے جائیں تو سمجھ لیں کہ دین کی جڑ کاٹ دی گئی. تو جو اس وقت صاحب اقتدار جماعتیں ہیں جو اقتدار میں ہیں یا جو اس وقت پولیٹکس کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری ان دو عقائد کے خلاف ہیں، اور یہ سامراج کے کفار کے ایجنٹ ہیں. وہ دو یہ جو شکے ہیں عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کو ختم کرنا چاہتی ہیں. جب غازی ممتاز قادری نے گورنر کو سلمان تاثیر قادیانی کو قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، اس وقت حکومت جو ہے وہ 295 کو ختم کرنے والی تھی. تو اس وقت غازی ممتاز قادری نے اپنی شہادت دی اور تحریک لبیک پاکستان کا اس وقت وجود میں آیا، اور راولپنڈی میں ایک جلسے میں خادم حسین رضوی اور سرفت اجاز قادری اور علامہ اشرف آصف جلالی نے تو حکومت کو شٹ اپ کر دی، ان کو وارن کیا کہ آپ اس سے باز آ جائیں ورنہ تباہی آ جائے گی. تو اس لیے حکومت اس وقت 295 کو ختم کرنے سے باز آ گئی تھی. اور اس کے علاوہ پھر نواز شریف کے دور میں عقیدہ ختم نبوت پر وار کیا گیا، اور اس شک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، بے اثر کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت بھی پاکستان تحریک لبیک میدان عمل میں آئی. تو پاکستان تحریک لبیک کہتی ہے کہ ہم وعدے نہیں کرتے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. پاکستان تحریک لبیک نے یہ کر کے دکھایا ہے، اور ان دو عقائد کا جو اسلام کی بنیاد ہیں ان کی ہر ممکن حفاظت کی ہے. اور اس کے علاوہ مختلف شعبہ ہے زندگی میں نوجوان نسل کو اسلام کی عطا کردہ حدود و قیود سے آگاہ کیا جائے گا. ان کو اس وقت جو معاشرے کے اندر بے روی اور عریانی فحاشی بے حیائی ہے اس کو روکا جائے گا. خانقاہی نظام، خانقاہوں میں اعلیٰ دینی اخلاقی ظاہری باطنی تعلیم کا نظام قائم کیا جائے گا، اور مزارات اولیاء پر خلاف شرع رسوم کا خاتمہ کیا جائے گا. اس وقت خانقاہوں میں بہت ساری خانقاہوں میں خلاف شرع جو ہے رسومات جاری ہیں ہو رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے اولیاء کرام پر بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں بد مذہبوں کی طرف سے. اس میں یہ ہے کہ خانقاہوں پر ماتم کیا جاتا ہے، بھنگ اور چرس نشہ کیا جاتا ہے. تو ان رسومات کو ختم کیا جائے گا، اور خانقاہوں میں جو دینی تعلیم ہے، جو اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے، اور جو ہمارا جو یہ باطنی تعلیم ہے جب یہ دی جائے گی، جب یہ خانقاہوں میں نافذ کیا جائے گا تو بہت سارے لوگ جو ہیں پھر ہمیں بد عقیدہ مذہبوں سے دبنا نہیں پڑے گا. وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کا بھرپور دفاع کر سکیں گے. تو ان کے آگے جو بد مذہب ہیں ان کو بند باندھ دیا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں جامعہ قادریہ سے ریکویسٹ نہیں کرنی پڑے گی کہ ہم نے تحریک لبیک کا جلسہ کرنا ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں تھا، پیر و مرشد نے جب یہ فرمایا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم تحریک لبیک کا جلسہ نہیں کروا سکتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس تحریک کو اندر سے بھی مخالفت ہوگی، اپنے لوگ بھی ان کو مزاحمت کریں گے. اس لیے تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پاکستان تحریک لبیک کو بھرپور سپورٹ کریں. تو جب خانقاہوں میں یہ نظام قائم ہو جائے گا پھر ہر مرکز پاکستان تحریک لبیک کا مرکز ہوگا. صنعت و تجارت، عوام الناس کو مختلف اقسام کی صنعت و تجارت کی تربیت دی جائے گی. صنعت و تجارت جو ہے وہ اس وقت کسی بھی ملک میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور بے روزگار افراد کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ملک کی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا. جب ہم صنعت و تجارت کو ترقی دیں گے تو اس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھیں گی، جدید طریقے اختیار کیے جائیں گے تو ان کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی اور ہمیں امپورٹس نہیں کرنی پڑیں گی. وہ چیزیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں بہت سے زر مبادلہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کے اگینسٹ ہمیں ڈالر دینے پڑتے ہیں جو ہمارا پاکستانی روپیہ باہر نہیں چلتا. تو اس کے لیے اگر ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو ہی ہم اپنا قرضہ ادا کر سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ صنعت و تجارت کو ترقی دی جائے. جدید نظام کاشتکاری، زراعت ہمارے ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو ان کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے ان کو جدید نظام زراعت سے متعارف کرایا جائے گا. جو نئی نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو بتائی جائیں گی کہ آپ یہ استعمال میں لائیں تاکہ پر ایکڑ پیداوار جو ہے وہ بڑھ سکے. اور اس کے علاوہ پانی، کھاد اور بجلی ان کو سستے داموں مہیا کی جائیں گی تاکہ کسان خوشحال ہو. اندرونی بیرونی قرضے، شاہانہ حکومتی اخراجات کو کنٹرول کر کے کم سے کم اخراجات کی باوقار پالیسی پر نظام حکومت کو گامزن کیا جائے گا. اس وقت جو صاحب اقتدار ہیں ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ان کا ڈیلی کا خرچہ جو ہے وہ کچن کا لاکھوں میں ہے. تو جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو کم سے کم کر کے ملک پر بوجھ جو ہے وہ کم کیا جائے گا. حکومتی مشینری کے لیے کرپشن سے پاک سادہ طرز معاش کے قوانین وضع کیے جائیں گے. موجودہ بیرونی قرضوں کو جلد از جلد ادا کیا جائے گا. آلودگی کا خاتمہ، فضائی آلودگی ختم کرنے کے لیے شجرکاری مہم میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے. آلودگی بھی اس وقت دنیا کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. مختلف طرح کی بیماریاں جو وہ جنم لے رہی ہیں، تو فضا کو صاف رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے. انصاف کی جلد فراہمی، مقامی پنچایتی نظام، لوور کورٹ تا سپریم کورٹ جو خالی نشستیں ہیں ان کو فل فور پورا ججز کا تقرر کر کے مقدمات کا بوجھ ہے وہ کم کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو مقدمات ہیں ان کی ایک خاص میعاد مقرر کی جائے گی کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو سالوں لٹکایا جائے اور لوگوں کو انصاف فراہم نہ کیا جائے. اور جو دیہات کے اندر ہیں وہ پنچایتی نظام نافذ کیا جائے گا تاکہ کورٹس پر جو بوجھ ہے وہ کم آئے اور ان کے جو مقامی فیصلے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہی پنچایت میں ہی حل کر دیے جائیں. اسلامی حدود تعزیرات کا نفاذ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فلاح و امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اسلامی سزاؤں کو نافذ کیا جائے گا تاکہ نظام عدل و انصاف میں ضروری اصلاحات کر کے جرائم کا فوری خاتمہ کیا جائے گا. تو جو اسلامی سزائیں ہیں جس کو بے نظیر نے کہا تھا کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اس کو کوئی بتاتا کہ یہ وحشت ہی ختم کرنے کے لیے نافذ کی جاتی ہیں. ہر بندے کو یہ سزائیں نہیں دی جاتی، جو جرم کرے گا اسی کو یہ سزائیں ملے گی تو معاشرہ جرائم سے پاک ہوگا. آزادی کشمیر اور کالا باغ ڈیم کا قیام، کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، لہذا کشمیر آزاد کروانے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کی جائیں گی. بھارتی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے
काला बाग डैम का क्याम करने के काला बाग डैम तमीर करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। तो काला बाग डैम जो है वो इसलिए भी जरूरी है कि 67 के बाद 67 के बाद बर्तन बुर्तन ले आओ। अयूब दौर के बाद डैम नहीं बन सकी हैं, और ये जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। ये लोड शेडिंग का मसला आज का नहीं है, ये 40 साल पुराना मसला है। जो 40 साल से बरसरे इक़्तिदार थे, किसी ने उनसे पूछा कि इस मसले को क्यों हल नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई, हमारी ज़राअत तबाह हो रही है। और वो जो फार्म बाहर की मंडियां हैं उन पे मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो महंगे दामे हैं, इसलिए कोई उनको खरीदता नहीं है। इससे हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही हैं। आज़ादी कश्मीर, कल भी सवाल हुआ था कि कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाया जाएगा। तो मैं ये पूछता हूँ कि बर्तन ले आओ कि कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाया जाएगा। तो इस्लाम के अंदर बाउंड्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आया था तो वो यहाँ का रहने वाला नहीं था, वो अरब से आया था, समंदर पार से आया था। जब इस्लामी हुकूमत कायम होगी तो आधी जान तो उसकी इंडिया की उसी वक्त निकल जाएगी, तो बाकी तो फिर गवर्नमेंट देख लेगी ना। हकूक निस्वा के खवातीन को जो इस्लाम के बुनियादी हकूक हैं वो उनको मुहैया किए जाएंगे, और उनको जो मिरास में जो उनका इस्लाम ने उनका हिस्सा मुकर्रर किया है वो उनको दिया जाएगा। इसके लिए कानून साजी की जाएगी। इस वक्त तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खवातीन को हिस्सा भी नहीं देते, और बाज़ खानदान जो है उनकी शादियां भी नहीं करते, ताकि जो जायदाद है वो तकसीम ना हो जाए। अक़लियतों को हकूक इस्लाम ज़ाब्ता हयात है। इस ज़ाब्ते के तहत जो जो मशरूत हकूक इस्लाम ने अक़लियतों को दिए हैं वो उनको दिए जाएंगे, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ताकि वो मुल्क की फलाह और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। बेहतरीन निज़ाम तालीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के मीडियम्स जो है तालीम के लिए चल रहे हैं, एक इंग्लिश मीडियम है और एक उर्दू मीडियम है। तो तहरीक लब्बैक एक यकसा निज़ाम कायम करके मैट्रिक तक तालीम को लाजमी देगी। मैट्रिक और दीनी और असरी उलूम व फ़नून के बाद फिर उनके लिए तखसीसात का अलहदा निज़ाम कायम किया जाएगा, ताकि वो जिसमें वो महारत हासिल करना चाहता है उसको उसी में ही दाखिला दिया जाए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मुफ्ती इस्लाम बनना चाहता है, कोई माहिर ज़राअत बनना चाहता है, माहिर सनअत व तिजारत बनना चाहता है, तो उसके लिए अलहदा तखसीसात का निज़ाम कायम किया जाएगा। तो जो साबका वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल, उनका मैं एक वीडियो क्लिप सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो अंदर पॉलिसीज हैं वो सिर्फ 1% लोगों के लिए बनती हैं। इसका मतलब है कि अगर 22 करोड़ आवाम है तो पाकिस्तान सिर्फ 22 लाख लोगों का है, बाकी लोग उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। और वो कह रहे थे कि इमरान खान के दौर में जो मौजूदा उसकी कैबिनेट थी 60% लोग वो थे जो एचिसन से तालीम हासिल कर चुके थे। तो एचिसन के लोग इस्लाम का निज़ाम नहीं लाएंगे, वो एचिसन का निज़ाम लाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त 17 सिटिंग जज थे, उनमें से 8 जज वो एचिसन के फारिग थे। तो वो एचिसन का निज़ाम लाएंगे, इसको खत्म किया जाएगा और सिर्फ वो एक ही निज़ाम कायम किया जाएगा जिसमें अमीर और गरीब के बच्चे इकट्ठे पढ़ें। जब सबके बच्चे इकट्ठे पढ़ेंगे फिर उन्हें पता चलेगा कि निज़ाम को कैसे ठीक करना है। मुफ्त इलाज की फराहमी, दूर दराज इलाकों बिलखसूस देहात में फ्री मोबाइल डिस्पेंसरियों के जरिए लोगों के इलाज मुआवजा की म्यारी सहूलियत फराहम की जाएगी। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो ज्यादातर इजराइल, उनकी रिसर्च इजराइल में हुई है और उसका बेनिफिट, उसके जो पैसे हैं वो भी इजराइल को जाते हैं। हालांकि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन वो इन अद्वियात को बंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो हमसे पैसा कमाता है और वही पैसा हमें तबाह करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और यहाँ हमारे इसलिए बंद नहीं करेंगे
کہ اگر وہ ادویات بند کر دیں تو پھر ہمیں خود ادویات پیدا کرنی پڑیں گی. جب کورونا کے دوران جو وینٹیلیٹرز ہیں جو ہم امپورٹ کرتے تھے, جب وہ باہر سے نہیں ملے تو مجبوری کی حالت میں ہمارے اپنے جو انجینئر تھے انہوں نے خود یہ وینٹیلیٹر بنائے, نہ صرف ملک کے لیے بلکہ باہر بھی ایکسپورٹ کیے گئے. میڈیا کے ذریعے تربیت, میڈیا کو لوگوں کی فکری, عملی, اخلاقی تربیت اور دینی ملکی معاشی مسائل کا مثبت حل پیش کرنے کا پابند کیا جائے گا. اس وقت جو ہے وہ میڈیا کی حالت یہ ہے کہ دو پارٹیوں کے لوگ انہوں نے بلائے ہوتے ہیں, دونوں ہی غلط ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹ کی پچھاڑ دھول اڑائی جاتی ہے. جو سچ ہے وہ چھپ جاتا ہے کہیں اور جو جھوٹ ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے. جھوٹ سچ لگنے لگ جاتا ہے اور سچ جو ہے وہ جھوٹ لگنے لگ جاتا ہے اور وہی اثرات عوام کی ذہنوں پہ آتے ہیں. تو اس کو میڈیا کو جو ہے وہ پابند کیا جائے گا تاکہ وہ کسی کی عزت کو اچھال نہ سکیں اور درست معلومات اور حقائق ہی شیئر ہو سکیں اور کسی کی ناحق کردار کشی نہ ہو. اسلامی خارجہ پالیسی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقوام عالم کے ساتھ خارجہ امور اور تجارتی معاہدات کی اثر نو قانون سازی کی جائے گی. قانون سازی کر کے انہیں لاگو کیا جائے گا. تو امجد صاحب کہہ رہے تھے جب وہ اپنی تقریر میں کہتی ہیں کہ یہ جو ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت ہے, قادیانیوں کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے, یہ صرف پاکستان کے اندر ہے, باقی کسی مسلم ممالک میں نہیں ہے. تو اگر یہاں پر اسلامی حکومت ہوتی تو اب تک بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر یہ قانون پاس ہو چکا ہوتا. تو اس کے لیے باہر کے لوگ صرف پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں, اس کو بھی کم کیا جا سکتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کی ایک بنیادی وجہ بھی بن سکتی تھی. تو یہ تھا پاکستان تحریک لبیک کا 20 نکاتی منشور. معزز حاضرین, ہمارے پیر و مرشد پاکستان تحریک لبیک کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. پچھلے 1 سال سے صرف اسی 2 بنیادی عقائد پر بات ہو رہی ہے. 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور پاکستان تحریک لبیک بھی انہی 2 پوائنٹس کو لے کر وجود میں آئی تھی. تو آپ پاکستان تحریک لبیک کو بھرپور سپورٹ کریں کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو فلاح کی طرف جاتا ہے. یہ پاکستان تحریک لبیک نہیں, یہ وہ نظریہ ہے جس کو وہ لے کر نکلی ہے, ہم اس کو ووٹ دے رہی ہیں. یہی نظریہ اگر کوئی اور جماعت لے کر چلے گی تو یہ پاکستان تحریک لبیک اس کے ساتھ ہوگی. کل بھی بات ہو رہی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو دوسری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے, تو وہ تو پہلے ہی اس عقیدے کے خلاف ہیں. تو پاکستان تحریک لبیک کو اسی بنیاد پر قائم ہوئی ہے, تو اگر اتحاد ہو گیا تو پھر کہاں گیا وہ نظریہ؟ تو اسلامی نظام تو وہ نافذ نہیں کرنے, وہ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے آپ لوگ بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک لبیک کو سپورٹ کریں, اپنے دوست احباب کو بھی اس بات کی تلقین کریں. پاکستان زندہ باد, تحریک لبیک زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. کچھ دوست نا باہر آ جائیں. ایک خاص پوائنٹ کہڑا ہے؟ خاص ایک تو ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت, اور دوسرا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا. عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت یہ 2 مین پوائنٹس ہیں.
कितने रह गए? दो पकड़ लो बस। एक बार सही हो गया सिर्फ 1:30 बजे नमाज को दे दे Eight seconds.